درگاہ شریف میں آتے ہیں تو کافی خوبصورتی کے ساتھ درگاہ شریف کے آس پاس کا ایریا ڈیولپ کیا گیا ہے، اور جو ہے یہاں پر کافی ساری دکانیں ہیں جہاں پر آپ کو ہوٹلز اور فاتحہ وغیرہ کے لیے مٹھائی پھول وغیرہ بھی یہاں پر آپ کو دستیاب ہیں۔ اندر مسافر خانہ بھی بنایا ہوا ہے، یعنی اگر آپ یہاں پر رات میں رکنا چاہتے ہیں تو یہاں پر رکنے کا بھی شیڈ ڈال کر کے انتظام کیا گیا ہے، اور جو ہے بہت ہی اچھے انتظامات درگاہ شریف کے چاروں طرف کیے گئے ہیں۔ یہاں پر مسجد، مدرسہ، بیت الخلاء اور وضو کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ ناظرین، درگاہ شریف میں آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے میں نے یہ کوشش کی کہ یہاں کی ہسٹری پتا کر سکیں، لیکن ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ درگاہ شریف کی ہسٹری کے بارے میں کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسے شخص یہاں گجرات میں ہمیں ملے جن کے پاس کوئی آتھنٹک پروف کے ساتھ درگاہ شریف کی ہسٹری ہو۔ بس چند ایسی باتیں ہیں جو سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں، اور یہی باتیں درگاہ شریف کے خادمین بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ مزار شریف جو اتنی لمبی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک شخصیت کی مزار نہیں ہے، بلکہ صرف اس ایک مزار شریف میں 468 یعنی 468 شہداء آرام فرما رہے ہیں، اور ان تمام کی مزارات کو ملا کر کے ایک ہی مزار لمبی جو ہے بنا دی گئی تھی۔ یہ یہاں پر مشہور ہے، لیکن جب ہم درگاہ شریف کا بورڈ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر صرف ایک ہی نام نظر آتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر نام پڑھ سکتے ہیں، حضرت پیر سید جمال الدین سرخ پوش المعروف مخدوم شہید بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس مزار شریف کے اوپر صرف ایک ہی بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس سے یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مزار شریف صرف ایک بزرگ کی ہے، کیونکہ ناظرین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انڈیا میں آپ کو کافی سارے ایسی مزارات مل جائیں گی جو ایک ہی اللہ کے ولی کی ہے، اور وہ مزارات کافی لمبی ہیں۔ آپ آندھرا پردیش میں ویناڈو شریف چلے جائیں، وہاں پر آپ کو 144 فیٹ لمبی مزار ملے گی، جو انڈیا کی سب سے لمبی مزار ہے، وہ بھی ایک ہی بزرگ کی مزار ہے۔ اسی طریقے سے آپ تمل ناڈو کے ایک شہر متوپیٹے میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو ایک مزار شریف مل جائے گی جو کہ کافی لمبی ہے۔ اور بنگلور شہر کے قریب نندی ولیج میں بڑھتے پیر کی مزار ہے جو کہ تقریباً 52 فیٹ لمبی ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب میں جو 9 یا 11 نبیوں کی مزارات بتائی جاتی ہیں وہ بھی کافی لمبی ہیں۔ اسی طریقے سے کافی سارے مزارات آپ کو انڈیا میں مل جائیں گے جو کہ لمبی آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی، اور ان میں سے اکثر مزارات ایک ہی بزرگ کی ہوتی ہیں۔ ان کی یہ کرامتیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں کہ وصال کے بعد ان کی مزار خود بخود لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے بنگلور کے بڑھتے پیر کی مزار ہے وہ خود بخود لمبی ہوتی چلی گئی تھی۔ اسی طریقے سے تمل ناڈو کے متوپیٹے میں جو مزار ہے وہ خود بزرگ جو ہیں وہ خود اتنے لمبے تھے جن کی وجہ سے مزار بھی کافی لمبی بنائی گئی تھی۔ تو 52 گز کی یہ جو درگاہ شریف ہمیں سورت کے قریب دیکھنے کے لیے ملتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی پکا دلیل کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر واقعی میں 400 سے زیادہ شہداء آرام فرما رہے ہیں یا کسی ایک ہی بزرگ کی یہ مزار ہے۔ بس جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہی ہمیں سننے کے لیے ملتی ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ مخدوم شہید بابا کی یہ درگاہ بے شک اللہ کے ولی کی یہ بارگاہ ہے، اور یہاں پر جو بھی لوگ نیک و جائز مرادیں لے کر کے آتے ہیں ان کی منتیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی کافی ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں پر جو بھی مراد لے کر کے آئے ہیں اب تک وہ تمام مرادیں ہماری پوری ہو گئی ہیں۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرماتا ہے مخدوم شہید بابا کے صدقے سے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا ہوتی ہے، جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جاتی ہے۔ بے شک اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے، اور حضرت پیر سید جمال الدین سرخ پوش مخدوم شہید بابا کی یہ بارگاہ سے بھی ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں نے معلوم کیا کہ یہ درگاہ شریف کتنی پرانی ہو سکتی ہے، تو یہاں پر اندازاً یہاں کے لوگوں نے کہا کہ تقریباً 700 سال پرانی یہ درگاہ شریف ہے۔ ناظرین، مخدوم شہید بابا کے علاوہ اور بھی چند مزارات اس کے آس پاس میں موجود ہیں، جیسے کہ آپ بالکل ان کے بغل میں دیکھ سکتے ہیں، یہ چند مزارات یہاں پر ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مخدوم شہید بابا کے ساتھیوں کے مزارات ہیں جو کہ یہ بھی شہید ہوئے تھے، اور حضرت مخدوم بابا کے پینتی جانب ایک اور ہمیں گنبد نظر آتا ہے، اور یہاں پر بھی چند مزارات ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، اور یہاں پر آنے سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ سورت تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں بھی حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ یہاں پر آنے کے لیے آپ کو بس